یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز. جیسے میں نے کہا ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے. ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگز اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگز کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک، لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اٹس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن. اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے. جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکوٰۃ دے گا 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمی کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمی کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ پھر ٹیکس ہے. باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوگی. تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق. لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی النور ومن جوہر الملوک الی عدل الاسلام. کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لائیں اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے روشناس. تو یہ جو تھی بائی فورس خلافت راشدہ، اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کا نہیں کہا جائے گا. اچھا، کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے، اسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا جی فرمائیے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق
من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، سورۃ توبہ کی آیت، سورۃ توبہ کی آیت، کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک، جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ پہ. یہ تو ایک اصولی بات ہے. اب آج کے دور میں ہم نہیں، اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی طور پر گورنمنٹ کہ نظام اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، وہ تمہارا پرسنل لا رہے گا. ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے. آؤ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، کہ جو ایک نظم اجتماعی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا اس آیت کا، اہم ترین ہے بات، یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی، عدل اجتماعی کی، لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں یا 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہو. تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے، اور عدل ہے دین حق، دین اللہ، وہی عدل کر سکتا ہے. عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا. آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل جب ماڈل کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا، اگر فرض کر لیں لوگ نہیں مانتے، اگر کہیں ہمارے پاس فورس ہوگی، اگر فورس استعمال کریں گے، حرام نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج کے دور میں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے. اچھا، 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں چاہتا ہوں انہیں سم اپ کر دیں. ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا. دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اسلام کو پروموٹ کریں گے، لیکن فورس بھی استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے. اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے. نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے، نہ اسلام کی اشاعت ہے، نہ تسخیر ممالک ہے. اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی ہے. تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ اکرام جزیرہ نما عرب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے. یہ تو بالکل واضح حقیقت ہے. یہ عرب اور انہوں نے ہمیشہ 3 آپشنز رکھے ہیں. وہ کیا 3 آپشنز ہیں؟ اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلمز، یو آر جونیئر مسلمز، یو ول بی آل ایکول ٹو اس. نمبر 2، نہیں تو چھوٹے بن کر رہو، دین اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، اور وہی نظام عدل ہے، وہی نظام حق ہے. تم رہ سکتے ہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو، جو چاہو رہو. کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی. ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ ایسا ہی کیا تھا. تو یہ تو آپ کی بات جی، میں نے بھی حقیقت بیان کی ہے. میرے نزدیک یہ منکرین حق کے خلاف کیا گیا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب دعوت تو نہیں دی گئی. میں گزارش کرتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، جزیرہ نما عرب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹیمیٹم دیں. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا، یہ محض کوئی قتال نہیں تھا. اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی 3 شرطیں ہیں، ان کو پورا کریں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہے، کیونکہ یہ توحید کے اثر علمبردار ہیں، اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اتنی رعایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے، ورنہ ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے. یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ. یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرع ہے، یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے. اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی طرف سے یہ قتال ہوا، اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسمان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت 8 حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے. جو آپ ان خطوط کو پڑھیے، اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم، یعنی آپ کو لازماً اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے، اسی صورت میں زندگی ہے. یہ اتمام حجت جو ہے یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا؟ جب جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت ظاہر کر دی، خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی، اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا. تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا. اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خط لکھے اور صحابہ کرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کارروائی،
جن کو خطوط لکھے گئے تھے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے، بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے. میں نے اس پر بہت کام کیا اور تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں. سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگوں نے. تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا. اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی. دیکھیے ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، جزیے کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے، وہ صحابہ کرام کے بعد ختم ہو گیا ہمیشہ کے. اس بحث کو چھوڑی جائے صاحب، اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک اہم نقطہ ہے جی، یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 13 برس تک بلکہ 23 برس تک جو ہے عرب میں آپ دعوت دیتے رہے، آپ نے ماریں کھائی، آپ کے اوپر پتھراؤ ہوئے، آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہے، دیکھو یہ میرا شاہکار ہے. اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے. ایک خط لکھنے سے کیا ہوا؟ تو مطلب آپ غامدی صاحب کی بات سے اگری نہیں کر رہے؟ قتل نہیں، کیوں؟ وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا. اگر نہیں ہے جان، طاقت نہیں ہے. ہاں کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو. یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاگو ہوا ہے. ہندو، اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے، اس لیے کہ حضور خلافت راشدہ کے اندر سندھ تک بھی لوگ آئے ہیں، خراسان، ماوراء النہر، وہاں سب گئے ہیں، وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا، صرف ایران تک خط گیا ہے. اور وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ معنی نہیں ہوتے. اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں. میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا. اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا. اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھے ان ممالک میں. اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے. سندھ میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی، اسپین میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کارروائی کے اسباب کیا ہوئے. انہوں نے بالکل انہی جگہ پر کی. اچھا، اب کسی موقع کو ایران کا حصہ تھا، وہ ایران کا حصہ تھا. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے، اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے. اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو. دیکھیے مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام تو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے، لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم حکومت کے ہاتھ. بالکل صحیح ہے، اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ. نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے، ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا. یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اصول پہ اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے، ہم کرتے جو عراق کے ساتھ امریکہ نے کیا وہ صحیح مولانا سید ابواللہ صاحب موجود، اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے. دیکھیے اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیے، اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں، بیان کی ہیں، ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیجیے، اور انہی کی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے. اور جو سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں فقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم کے الفاظ ہیں، یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے. یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت، خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا، اور وہ دکھا دی گئی. سورہ توبہ اسی لیے عذاب کی سورہ ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا ہے. مشرکین پر ہوا ہے، اہل کتاب پر ہوا ہے، منافقین پر ہوا ہے، حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے. تو یہ مکمل جزا و سزا ہے. جب یہ ظاہر ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں، تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجت کا ذریعہ بنا. بڑا سنگین پہلو اب سامنے آ رہا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے، اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانش پہ جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے پاس لاٹھی بھی ہے
تو وہ تو ہمیں یعنی فتح بھی کر سکتا ہے. ہم کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب ہم تو اس اصول کو غلط نہیں مانتے نا. ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں, ہم افغانستان کے اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں, ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اسے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے. وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو اگر اصول کو ہم نے صحیح مان لیا کہ تم نے غلط الزام لگائے, تم نے جھوٹے الزام لگائے, تم نے افغانستان پر حملہ کیا, اس کا اب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یا تو وہ یہ کہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عورتوں کو برقع پہنانے کا, ان کو تو الزام لگانے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں. وہ انہیں تو یعنی ہم تو محض اس بنیاد پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے. پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھی, سینئر اور جونیئر بھی نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو, جیسا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو, لیکن نظام جو ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہوگا. اکثر اس سے بڑی معذرت کے ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی, ہم تو انہی کے اسلحے کو لے کے جو ہے F-16 مل گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ایک صدی تک بھی امریکہ کو چیلنج کر سکتے. وہ تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. انگریز نے آ کے ہمیں فتح کیا, ہم کریں گے نا. انگریز نے آ کے, اس کا مطلب ہے امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا. یعنی ان کی بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ان کے مفکرین کی بس کا مسئلہ ہے نا. لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا. وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوژن ہو جائے امریکہ کے اندر اور پھٹ جائے, ٹکڑے ہو جائے. USSR ٹکڑے ہو گیا, امریکہ ہو سکتا ہے. اس وقت اکنامک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس وقت. اس لیے ان چیزوں کو آپ نہ چھیڑیے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے, کتنے لوگوں نے نظام دیکھا؟ وہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتا چلا نہ ایران کو پتا چلا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دیانت کا ظہور ہوا, یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے قرآن مجید نے رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفصیل پیش کی ہے. عاد کے ساتھ کیا ہوا, سمود کے ساتھ کیا ہوا. قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قمر میں کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی ہوا, کسی کو قتل نہیں کیا گیا. یعنی میں یہ کہتا ہوں الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا. اچھا, اس میں آج وہاں بھی الٹیمیٹم ہی دیا گیا. کس کو احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں, لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے. لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے. اس لیے ان کا خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی سفارش, کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا. خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا. اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے. لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے, لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے. یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یعنی لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں, بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری و بالادستی ختم ہو جائے. وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں, بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرمانروائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں. جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی.
نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں۔ ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح مطیعانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے، اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔ ابتداءً یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔ یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں 19ویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں، وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرمانروائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں، اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد رونما ہوگا، اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے خرم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں، کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل عمران کی پوری آیت نمبر 159 پڑھ کر اس کی تفسیر کر دیں تو مزید عنایت ہوگی۔ میرے نزدیک اس آیا کا سیاق و سباق مذکورہ امر کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائی خرم نے جو پوچھا نا اور ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اس کو اگر وہ پڑھتے اس کے سیاق و سباق میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے۔ اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو چھوت بنا کر رکھا جائے، اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر سرزنش ہوتی رہے، ڈانٹا بھی جائے، مگر ان کو نا مسلم سوسائٹی میں وقار اور احترام کا مقام دیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ خالص اور پکے مومن بن جائیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، منافقین کے لیے، ورنہ اگر آپ شخص تباہ ہوتا ہے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کے لیے معافی مانگا کریں اللہ سے، اور مشورہ بھی ان سے لیتے رہا کریں۔ یہ سارا معاملہ جو نا آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا، یہ کفار کا نہیں، جو دین کے سرے سے منکر ہیں انہیں اسلامی ریاست کے معاملات میں کیا مشورے دینا، کیا دخل دینا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر علیحدہ اسمبلی بنا دی جائے اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں نا، ان کے نکاح طلاق وغیرہ کے یہ گھریلو جھگڑے، ان کے بارے میں ان کے ممبر جو تجویز کریں اس کو اہمیت دینا یہ اچھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان کے معاملات ان سے پوچھے جائیں۔ مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا حکومت اسلامی چلانے کے لیے یہ تو اللہ کہتا دوسری جگہ تھا کہ بریجا نہ بناؤ، انہیں نہ ایسے رازدار نہ بناؤ، بتانا اور بریجا دو لفظ ہے کہ ان کو دخیل نہ کرو اپنے معاملات اور راز کی باتیں نہ بتاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا وزیر قانون جب پاکستان بنا تو ہندو تھا اور وہ سارے فائلہ لے کر میں قائد اعظم کے سنا ہندوستان بھاگ گیا، کچھ نہیں۔ غیر مسلم جو ہے نا ایک سیکولر اسٹیٹ کے تو وفادار ہو سکتے ہیں، مگر ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد قرآن و سنت پر جس کو وہ مانتے ہی نہیں، ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے۔ جب اس کو مانتے نہیں، اس کو چلانے میں کیوں پرزہ بنے، اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کے لیے قبول کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہے۔ یہ تو اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لا جو اس ملک کا قرآن و سنت اس کے یہ مخالف ہیں۔ یہ گنجائش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گئی
ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملک کی بنیاد ہے. برطانیہ امریکہ آئین کا باغی نہیں رہ سکتا، نہ شہری بن سکتا. اسلام میں کہا کہ چند شرائط کے تحت اگر یہ وفادار رہیں تو ان کو سارے انسانی حقوق دیے جائیں. مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر پرزہ بنتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے سے منافقت کرتے ہیں، وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے، کیوں اس کو چلائیں. اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتے ہیں تو ان کی بے سادگی کیا آ سکتی ہے. غیر مسلم اسلامی ریاست کیا صحیح معنوں میں دل سے وفادار نہیں ہو سکتا، وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہے گا. یہ آیت کریمہ جو آگے پیچھے سارا نا منافقین سے جو غزوہ احد میں کچھ لڑکیں ہوئیں، مسلمانوں کو سخت اذیتیں ہوئیں، تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بالکل چھوٹ ہی نہ پڑا دیں، اس سے بھی وہ پھر بالکل کٹ جاتے اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے. فرمایا نہیں، جتنی نرمی ہو اسے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلیم متبع ہوگا تو آہستہ آہستہ نیک سلوک سے متاثر ہو کر خالص مسلمان بن جائیں. اللہ اکبر. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب، ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے دن غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا، تو جو مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اللہ پورا انصاف کرے، اس مومن کو مسلمان کو بھی سزا بھگتنی پڑے، کیوں اس نے اس غریب کو دکھ دیا. غیر مسلم تھا تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ اس سے پوچھے جا کر یہ کیوں زیادتی کرتا ہے، اس کو اس کی سزا میں دوزخ جانا ہی پڑے. اگر اس سے معافی نہیں لی تو یہ نہیں کہ میں نے عیسائی اور یہودی سے ایسا کیا تو چھٹی ہو جائے، نہیں، کسی کے ساتھ ظلم کا حق ہے. اللہ تو اس سے معافی مانگے، اگر نہیں مل سکتا تو پھر اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں کہ وہ رحم فرمائے. مولانا نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بتایا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. یہ جو ہمارے ملکوں میں ہے نا معاہد نہیں، معاہد عہد سے، جن سے ہمارا وعدہ ہے، ہماری حکومتوں نے ذمہ لیا، ہماری امت نے لیا کہ ہمارے ملک میں رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جان مال کی تمہاری عزت آبرو. معاہد یا ذمہ گارنٹیڈ لوگ ہیں، گارنٹی دی، اور گارنٹی بھی اللہ رسول کے نام پر ہے، میری آپ کی نہیں، نہ یہ کسی صدر نے دی، خدا رسول نے ضمانت دی. اس لیے کہا 3 گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف میں خود اللہ کی عدالت میں مدعی ہوں. کہیں آتا حضور نے اپنے بر کہیں کہا اللہ کہتا کہ میں آپ ہی نا فریق بن جاؤں گا، کیا ہو تم سے نپٹو. بہت بڑی بات کہ اللہ کہتا میں ان میں ایک گروہ یہ کہ اللہ رسول کا ذمہ دے کر پھر تم نے بدل ان کے ساتھ ظلم کیا. بچنا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے لوگوں نے آخیا سلطنت کا دورہ کرو، شام نو بھی گئے، ایک شہر پہنچے تو ایک بوڑھے نو ویکھیا کہ وہ سوال کر رہا. ہوں تو مانگ تھان تھان سے بہ گئے نا، مسلمانوں کی حکومت منگن بیٹھے ہے، کنی کال کیا کافراں دے ملکاں نہیں، تے منگتاں دا حال ہی کوئی نہیں، اخباراں جاؤ اور شائع ہوں کل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویکھ کے کہ بڈھا آدمی منگدا تو انہوں آخیا تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں ذمہ ہے، غیر مسلم ہے، رعایا مسلمانوں دی. فرمایا تو منگ رہا؟ انہیں کہا ہاں، جوانی کے زمانے میرے جڑا ٹیکس لگا سی جزیہ چھوٹا، 1-2 درہم لاؤنا کوئی نہیں، معمولی. مسلمانوں کے زکات بہت بدنام بڑا انہوں نے کیا. انہوں نے کہا یار تھی رہا جی تاری حفاظت اسی کریں گے، جان مال دے رکھے ہیں، تھی اینا ٹیکس دے رہا صرف جوان تھے، نہ بڈھے تھے، نہ عورت تھے، نہ بچے تھے. اس آخیا جوانی جو لگا سی اجے تک وہ معاف نہیں ہوا، میں ہن کما نہیں سکتا، منگ کے پورا کر. خلیفۃ المسلمین دے آنسو نکلائے. فرمایا ظلم دی حد ہو گئی کہ ایک آدمی جوانی سانوں بیت المال دینا رہا تے ہن بڑھاپے جو جزیہ ادا کرنی منگن سے مجبور ہو گیا. اسے پروانہ منگوا کے اتنے حکم لکھیا خزانچی نو بیدا جزیہ ختم کرو اور جزیے دی بجائے تا حیات وظیفہ لا دو، جب تک کہ زندہ اینو خرچہ دیو. ایک کوئی انصاف نہیں، جوانی چ کو اسی کم لیا تو ہن دی مدد نہ کریے. اس تو اللہ دا دین جڑا انہیں دعا عیداں پچھے اللہ دی تعظیم دا آکھیا کہ نماز پڑھو اور دے سامنے اللہ اکبر کہو، اوتے خلق خدا دا بھی خیال کیتا بے تواڈے ارد گرد بھکھے نہیں رہنا چاہیے، انہاں نوں بھی گوشت پہنچنا چاہیے، انہاں نوں صدقہ فطر پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہ میری مخلوق نال اتنا نیک سلوک کیتا.